حضرات محترم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، جو بندے کو عاجز کر دے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو بہت سے علماء کہلوانے والے جو ہیں وہ اس بات کو برملا کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ بات کر رہے ہو میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو میرا دل اس کو نہیں مان رہا یا میرا علم اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو حضرات محترم اس کو یہ بات باور کروا دیں کہ جو چیز علم میں آ جائے، جو تمہارے ادراک میں آ جائے، جو تمہیں سمجھ میں آ جائے، اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا، چونکہ معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر ہو۔ ایک طرف ہم اچانک سے کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار اس بندے کے بچنے کی امید نہیں تھی لیکن اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہی ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف اس لفظ کا منسوب کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف جب اس طرح کا کوئی عمل دیکھیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ معجزہ جو صادر ہوتا ہے وہ ہمیشہ انبیاء سے صادر ہوتا ہے۔ معجزہ انبیاء کی شان ہے، اللہ کی شان اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کرامت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جب کبھی اولیاء اللہ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر اس کو کرامت کہا جاتا ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہے تو اس کو کرامت نہیں کہا جاتا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کی کیٹاگری اسلام کے اندر موجود ہے، صرف ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی قدرت کے کرشمے کی بات کی جائے گی تو بات رب کی ذات کی طرف جائے گی، جب بھی معجزے کا نام لیا جائے گا تو بات کسی نبی کی ذات کی طرف جائے گی، جب کسی کی کرامت بیان کی جائے گی تو بات کسی ولی کی طرف منسوب ہوگی، جب بات استدراج کی ہوگی تو پھر بات کسی غیر مسلم کی طرف منسوب کی جائے گی۔